بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم In the name of Allah, who is the most beneficent and most merciful, I hope that you are best in good health and spirit. This is Nishan Ahmed and with Dr. Khyam Fixa. I would like to conversation about disease today. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا لاؤڈلی بولیے گا. ہم اپنے ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں کہ آج کل جیسے موسم کی تبدیلی ہے، عید کا موسم ہے، لوگ گوشت کھا رہے ہیں اور اندھا دھند کھائی جا رہے ہیں، نہ کو خیال ہے، بوتل ہے وہ پی جا رہے ہیں. مطلب اس طرح کے ماحول میں کھانے کے لحاظ سے کیا آپ کیا بتانا چاہیں گے؟ اور جو گوشت کا ہے، جو موسم کے لحاظ سے لوگوں کو بیماری، کوئی شوگر کے مریض بڑھتے جا رہے ہیں، کچھ لوگ ہیضے کی شکایت لے کے آ رہے ہیں، کچھ لوگ بہت سارے بیمار ہونے کی وجوہات بتا رہے ہیں. تو آپ اس کو کس تناظر میں دیکھنا چاہتے ہیں؟ ہم اپنے ناظرین کو آپ اہمیت بتانا چاہتے ہیں. اصل میں جو گوشت ہے ہمارے جسم کو جتنی اس کی ضرورت ہوتی ہے نا، فرض کریں ہمارے جسم کو تقریباً 2-3 ڈیلی کے ہم گوشت کی روٹیاں کھا سکتے ہیں، لیکن جب عید آتی ہے لوگ اس پہ وہ ایکسٹرا کھاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس وجہ سے یہ ہوتا ہے جتنی کو جسم کو ضرورت ہوتی ہے وہ تو وہ جذب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس سے جو ایکسٹرا ہوتا ہے وہ الٹا تضادیت پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ اس میں ایک حساب سے وہ زہریلے مادے میں چینج ہو جاتا ہے. لیکن وہ گوشت جو ہم اپنے فائدے کے لیے کھاتے ہیں بیسکلی وہ ہمارے لیے لاس کرتا ہے، ہماری باڈی کو ڈیمیج کرتا ہے، ہماری باڈی کا افیکٹ کرتا ہے، وہ باڈی کی فٹنس بھی خراب کرتا ہے اور ہماری جو صحت کا ہے وہ بھی کافی. ناظرین سمجھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کی بڑی قیمتی رائے ہے کہ آج کل کے موسم میں یا کسی بھی سچویشن میں ہمارے جسم کو امینو ایسڈ کی ضرورت ہوتی ہے، وہ گوشت کے اندر ملتی ہے، خاص طور پہ گائے کے گوشت کے اندر. اور اس کے ذریعے پروٹین جو ہمارے جسم کو ایک مقدار میں چاہیے ہوتی ہے، تو اس مقدار کے لیے گوشت، جیسے اللہ کے نبی کا فرمان بھی ہے کہ کھانا اتنا کھاؤ کہ بھوک رکھ کے کھانا کھائیں. اور ہم ایسے کھاتے ہیں جیسے آج ہی کھانا، اس کے بعد ہم نے کھانا نہیں کھانا، نہ ہی ہمیں کھانا ملنا ہے، اور اس کے بعد شاید ہم نے زندہ رہنا کہ نہیں رہنا. بہت ساری ایسی وجوہات ہیں جو ہم کم عقلی یا نادانی یا کم علمی کی وجہ سے بھی کرتے ہیں، کچھ ہم جان بوجھ کے بھی کرتے ہیں، اور ایک بڑا وہ کنٹینٹ شو کرتے ہیں کہ بھئی کھا لو، کھانا ہی کام آنا ہے تو یہ ہے وہ، اس طرح کی نہیں. ناظرین ایسے نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی رائے دی ہے کہ ہمارے جسم کے اندر ایک مقدار کے مطابق ہمیں امینو ایسڈ اور گوشت کے اندر سے جو پروٹین ہے ضرورت ہوتی ہے. ایکسٹرا چیز کھانے سے وہ ہمارے باڈی کے اندر جو وہ چیزیں پھر جو ریئیکٹ کرتی ہیں، وہ ایسڈ کے ذریعے ریئیکٹ کرتی ہیں ہمارے جسم کے اندر، پھر فیٹ کی صورت میں ہمارے جسم کے اندر، وہ پھر ڈیزیز کی صورت میں وہ پھر افیکٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں، جس سے ہمارے جسم کا حلیہ خد و خال بگڑ جاتے ہیں، ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، ہمارا اسٹمک ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو آج کل جیسے عید ہے، ہمیں گوشت کو بالکل نارملی کھانا چاہیے. جو بوتل ہم پیتے ہیں وہ بڑی نارملی ہمیں بہت بلکہ پینی ہی نہیں چاہیے. اگر آپ گوشت کھا رہے ہیں تو تھوڑی بہت اگر ڈاکٹر صاحب پینی چاہیے بوتل کا یہ ہے کہ پانی کا اگر استعمال کریں گے تو وہ زیادہ بیٹر ہے. ہاں ناظرین، ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی رائے بتائی کہ اگر آپ بوتل پینا ہی چاہتے ہیں تو آپ سپرائٹ 7 اپ کے اندر 30% اگر آپ بوٹل لیں گے تو ایک گلاس کے اندر 30% آپ بوٹل لیں گے تو 70% کو پانی کو ایڈ کر کے مکس کر کے وہ پئیں گے تو میرا خیال ڈاکٹر صاحب وہ بینیفٹ ہوگا. وہ زیادہ بہتر ہے. لیکن بوتل بعض لوگ دیکھے ہیں وہ 1.5-2 لیٹر کی بوتل منہ میں سک لگا کے وہ ایک دفعہ میں پی جاتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا میں کام کر رہا ہوں، حالانکہ وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں. بالکل ناظرین، ڈاکٹر صاحب نے بولا کہ جو ہم بوتل پیتے ہیں، کچھ لوگ تو بیڈ لگا کے بڑی فنکاری کے ساتھ، بڑی مہارت کے ساتھ، بڑے اپنے آپ کو مہان سنگھ سمجھتے ہوئے بڑا وہ حکمت عملی نہیں اس کو کہتے ہیں، اس کو بڑی بہادری کا وہ کام سمجھتے ہوئے وہ بڑا فیصلہ کرتے ہوئے بوتل پیتے ہیں. 1.5 لیٹر کی بوتل ایک بندہ ہی پی جاتا ہے. لیکن سب سے زیادہ وہ اپنی صحت کا خیال ہم نے خود کرنا ہے، کسی اور نے نہیں کرنا. اگر ہم صحت مند ہیں، زندہ ہیں، تو زندگی کا گزارنے کا مزہ اپنا ہی ہے. اگر ہم زندہ ہیں تو ہماری صحت نہیں اچھی تو ہماری زندگی بیکار، آوازار، لڑائی جھگڑے، فتنہ فساد والا مائنڈ بنتا رہے گا ہمارا. تو ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ نے اچھا کیا، میں بتا دیا. سیکنڈلی یہ ہے کہ آج کل یہ بلڈ پریشر کیوں، اس کا کیا وجوہات ہے جو آپ اس کے بارے میں کیا سینیریو پیش کرنا چاہتے ہیں؟
اصل میں جو بلڈ پریشر ہے یہ ٹینشن کی وجہ سے ہوتا ہے. اچھا. ہر گھر میں جو خامند ہے, شوہر ہے, اس کو اپنی ٹینشن, کمانے کی ٹینشن, بچوں کی ٹینشن, اور دوسرا وہ گھر جاتا ہے تو ان کی جو بیویاں آج کل کی وہ آگے سے مزید باتیں کر کے, گلے کر کے, ایک تو بندہ سٹریس میں گھر جاتا ہے. کوئی آفس میں کام کر رہا ہے, کوئی باہر دیہڑی لگا کے آ رہا ہے, اس کی دیہڑی نہیں لگی, گھر جائے گا تو گھر میں اسے چاہیے ہوتا ہے پرسکون ماحول. تو آگے سے بیگمات جو ہیں وہ آتے ہی لڑائی شروع کر دیتی ہیں, جس کی وجہ سے زیادہ تر یہ ٹینشن کی وجہ سے. یعنی کہ آپ نے بولا کہ یہ بھی ایک وجہ ہے, یعنی کہ آپ اس کو بلڈ پریشر کی ریزن نہیں کہہ رہے, لیکن آپ نے بولا کہ موسٹلی گھروں کی جو ڈپریشن میں لوگ آتے ہیں, بلڈ پریشر میں جو لوگ جاتے ہیں, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایک خاوند, ایک بھائی, ایک بیٹا یا کوئی بھی مرد جو گھر کے کفالت کرتا ہے, وہ گھر کے لیے محنت کر کے کچھ لے کے آتا ہے, تو پھر اس کے گھر کا کچن چلتا ہے, تو اس مرد کے لیے جب وہ سارا دن دھوپ, گرمی, برے حال, سردی میں, سخت دھند میں, جیسا بھی ماحول ہو, مینہ, آندھی, طوفان, بارش, پانی, ان سب کے ساتھ وہ مقابلہ کرتے ہوئے, اللہ کے اوپر توکل کرتے ہوئے جب سارا دن بیچارہ محنت کرتا ہے نا, تو جب گھر واپس آتا ہے تو اس کو گھر والوں کو نہیں پتہ کہ وہ باہر سے کس موڈ میں آیا ہے. مینس کہ ایک بندہ سارا دن لڑ کے آیا ہے, ایک بندہ لڑائی کر کے آیا ہے, ایک بندے کی کسی سے ساتھ لڑائی ہوئی تھی, یا یہ کسی کے ساتھ لڑائی کر کے آیا تھا. ٹینشنز ہوتی ہیں. آپ کو پتہ ہے معاشرے میں رہتے ہوئے باہر فیلڈ میں بندہ جو کام کرتا ہے اس کے لیے پرابلمز ہیں. 100 میں سے 80% اس کو پرابلمس کو فیس کرنا پڑتا ہے, اس کے بعد 20% ورکنگ میں اس کو ارن کرنا پڑتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب کی یہ بہت اچھی رائے ہے, جو میری مائیں, بہنیں, یا جو اپنی خاوند کی جو بیویاں ہیں یا بیوی ہیں, تو ان کو چاہیے کہ باہر سے آنے والے ہر خاوند کو, ہر مرد کو, چاہے اس کا خاوند ہے, چاہے بھائی ہے, چاہے بیٹا ہے, چاہے کوئی بھی ہے رشتے میں, تو جو کما کے آتا ہے سب سے پہلے اس کو اچھے موڈ میں ملے, اچھی ریلیکسیشن کے سٹائل میں اس کو پانی دیں, بٹھائیں. ویسے بھی اگر آپ حدیث پڑھیں, حضرت ام سلیم ایک صحابیہ کی بیوی تھیں, تو یہ واقعہ آپ اگر کسی سرچ کریں گے, یا میں انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک اچھی بیوی جس کے اس عمل سے, حضرت ام سلیم ہے, ان کا ایک واقعہ تھا, وہ اب کانٹینٹ چینج ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی وجہ سے اس کو جنت کی بشارت دے دی. جس طرح ایک وہ عورت تھی, وہ طوائف تھی, اس نے کتے کو پانی پلایا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دے دی, اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے اس کے اوپر مہر ثبت کر دی. اسی طرح ہماری ماؤں, بہنوں, یا جن عورتوں کی شادی ہو چکی ہے, وہ اپنے خاوند کی عزت کرتے ہوئے, ان کی عزت کا احترام کرتے ہوئے, خیال کرتے ہوئے, ان کے لیے جب وہ گھروں میں واپس آئیں, کام سے واپس آئیں, تو ان کے لیے ریلیکسیشن موڈ میں رہتے ہوئے, گھر کا انوائرمنٹ, ایٹماسفیئر بالکل ریلیکسیشن موڈ میں رہتے ہوئے ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے, کھانا رکھیں, پانی پلائیں. اگر کوئی گھر میں کوئی پرابلم ہے, جس طرح صحابیہ نے اپنی پرابلم شیئر کی, تو اسی کو فالو کرتے ہوئے ہمیں اپنے گھر میں سارا ایٹماسفیئر, ایچ اینڈ ایوری تھنگ, پہلے اس کے مطابق شوہر کو ڈھالیں. اس کا جو باہر کے حالات و واقعہ سنیں کہ وہ اس کا موڈ ٹھیک ہے, وہ پرابلم میں تو نہیں ہے, پریشان تو نہیں ہے, تو پھر جا کے آپ اپنی کوئی پرابلم ہے اس کو پیش کریں. تو ہمارے کیا ہوتا ہے, ابھی دروازہ نوک نہیں کیا, دروازہ نوک کیا ہے, تو شوہر آیا تو اتنی لمبی لسٹ بنا کے دے دیتے ہیں, میں یہ تھی, میں وہ تھی, میں مر گئی تھی, میں رو گئی تھی, میں ایسے ہو گئی تھی, میں ویسے ہو گئی تھی, آج یہ نہیں تھا, آج وہ نہیں تھا, آج یہ نہیں تھا, آج وہ نہیں تھا, آج وہ آیا تھا, میں کچھ نہیں کھلایا پلایا, یہ وہ, یہ رنڈیر ہونا, یا یہ کیا کہتے ہیں, لفظ میں نے غلط بول دیا, اس کو میں ڈیڈکٹ کرتا ہوں. یہ اپنے جو ناشکری کے معاملات ہیں, اس کو آپ چھوڑیں. جس حال میں بھی ہیں اس کا اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں. جس حال میں بھی ہیں آپ اللہ کا شکر ادا کریں. تو ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ سب سے زیادہ اہم بات یہی ہے کہ گھروں میں جو ٹینشنز ہیں, جو گھروں میں میاں بیوی کا آپس میں جو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, اس وجہ سے بھی بلڈ پریشر کی ایک ریزن ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو ڈائبیٹس ہیں, مطلب کہ شوگر ہے, اس کا یہ بھی شوگر ہے؟ شوگر کی زیادہ بڑی وجہ اس میں بھی ٹینشن مین چیز ہے, ایک ٹینشن کے انوالومنٹ ہے. ہاں, اس کے علاوہ جو کولڈ ڈرنکس لوگ زیادہ پیتے ہیں, ہاں, ان کو بھی شوگر یعنی کہ ایکسٹرا آپ ایٹنگ کرتے ہیں, وہ بھی شوگر کی وجہ بنتی ہے. اور ورزش نہ کرنا, ہاں, یہ بھی اس کا سب سے بڑا
जी नाज़रीन, और डॉक्टर साहब ने 2 चीज़ें और अहम बताई हैं कि शुगर का भी लिंक ये घर की प्रॉब्लम या बिज़नेस प्रॉब्लम या मेन इशू ये है कि टेंशन के साथ इंसान सोचता है, जब सोचता है तो ब्लड प्रेशर बिल्ड होता है और शुगर बिल्ड होती है। और इसके साथ नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि इसके साथ जब हम एक्स्ट्रा खाना भी खाते हैं, बेड टाइम खाना खाते हैं और एक्स्ट्रा खाते हैं, साथ कोल्ड ड्रिंक्स का 2-2 3-3 4-4 पीते रहते हैं, भूख नहीं भी होती तब भी खाना, क्योंकि खाना हमारी ज़िंदगी है, हमारी ज़िंदगी हमारे लिए कुछ नहीं है, खाना ही हमारी ज़िंदगी है। ये हमारी सोच बन चुकी है ना, इसलिए हम शुगर में ब्लड प्रेशर हमारे अंदर बिल्ड हो चुका है। तो सबसे अहम बात जो है डॉक्टर साहब ने बोली, तो जो आप किसी भी डॉक्टर से अपनी हेल्थ के बारे में कोई उनसे ओपिनियन लेना चाहते हैं तो सबसे पहली बात होगी यही होगी कि आप एक्सरसाइज को मेंटेन करें, मेंटेबिलिटी के साथ अपनी रोज़मर्रा डेली बेसिस के ऊपर आप एक्सरसाइज को मेंटेन करते हुए रेगुलर उसको अपडेट रखें और उसके अंदर मज़ीद इंक्रीज़ करें कि मैंने एक्सरसाइज में टाइम ड्यूरेशन की इंक्रीज़मेंट करनी है और एक्सरसाइज में जो स्टेप्स हैं उनको भी थोड़ा सा बिल्ड करते जाएं और चेंज करते हुए अपनी एक्सरसाइज को बेहतर करें। फिर डॉक्टर साहब आपने ये गोश्त का बताया, फिर आपने शुगर का बताया, फिर आपने ये ब्लड प्रेशर का बताया। अच्छा, ये जो हैज़ा है आजकल के नाज़रीन को बताना चाहिए हैज़े की वजह क्या है, जो मेजर है। इस तरह तो हम बहुत सारे टॉपिक चेंज कर लेंगे, लेकिन हमें मेजर बात के ऊपर मशवरा करना चाहिए। ये है कि जरासीम खुराकें जैसे बर्गर हो गए, पिज़्ज़े हो गए, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनमें अक्सर बर्गर वाले, पिज़्ज़े वाले जो चिकन होते हैं अक्सर ये मर्दार खरीदते हैं, कम पैसों में मिल जाता है इनको। तो वो जब बंदा खाता है तो ये एक जरासीम होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं जो मैदे में जाते हैं तो बंदे को हैज़ा हो जाता है। इसके अलावा बाहर से बच्चे ये किसी ने कुल्फ़ी खा ली, किसी ने इस तरह के गद्दे पापड़ वगैरह ले लिए, लेज़ ले ली, वो जो घटिया आयल से तैयार होते हैं, तो जरासीमों की वजह से वो हैज़ा है, इसकी बड़ी रीज़न है। घरों में कुछ ऐसे घरों में होता है कि वो सफाई का ख्याल नहीं रखते, एक तरफ बच्चे ने पखाना किया हुआ है, मक्खियाँ बैठ रही हैं, दूसरी तरफ वो खाना पका रही है बीबी, तो बच्चे खाना खा रहे हैं, उधर से उठ के उधर बैठ रही हैं। यानी कि आपका कंटेंट ये है कि हमारे घरों में नाज़रीन डॉक्टर साहब की बड़ी अहम बात है कि हमें खाने के लिए ये चेक करना चाहिए कि क्वालिटी क्या है, कि क्या घी, वो चर्बी जैसे आजकल बड़ी बिक रही है, ईद के दिन है तो उसी चर्बी का वो घी बनाया जाता है, वो वैसे ही जिस तरह गंदे, वो डॉक्टर साहब की बात है, कोई क्लीनिंग नहीं है, कोई नीट नहीं है, कोई वॉशिंग नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ से क्रिएट हो रही है कि ये हैज़े, ये हमारे हर जिस्म के अंदर एक अल्लाह ताला ने जरासीम रखी हैं। ये बाहर से जब हम कोई चीज़ खाते हैं, हमारे अंदर जब ये जरासीम की फ़ौज जो हम अपने अंदर लेके जाते हैं, अगर तो एक्स्ट्रा फ़ौज हमारे बॉडी के अंदर चली गई तो हमारे अंदर भी एक डिफेंड कर रही है, हमारी डिफेंस फोर्स है, वो बाहर से आने वाले जरासीम को डिफेंड करती है। तो अगर बाहर से आने वाले जरासीम की फ़ोर्स ज़्यादा है, अंदर वाले जरासीम की अंदर वाले जो हमारे पास फोर्स है जो डिफेंड कर रही है जरासीम को, वो लूज़ हो गई है, तो समझे फिर इंसान की बॉडी बीमार होती है, जिस वजह से फिर उसको इंजेक्ट किया जाता है, उसको मेडिसिन दी जाती है। और डॉक्टर साहब आजकल वो इंजेक्शन है, वो क्या उसको बायो कहते हैं, क्या वो एंटीबायोटिक, हाँ एंटीबायोटिक, उसके ज़रिए भी वो फौरी एक्ट किया जाता है। तो नाज़रीन, डॉक्टर साहब ने हमें 3-4 पॉइंट के बारे में अपने अल्फाज में बड़े बेहतरीन और सुनहरी अल्फाज में टू दी पॉइंट चीज़ें समझाई हैं। तो उम्मीद है कि मुझे भी, आपको भी डॉक्टर साहब की कीमती राय से कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। बात है कि बहुत सारे मशवरे, बहुत सारी बातें हम जानते हैं, हमें पता है, नुकसान वहाँ पे होता है कि जहाँ पर हम इन चीज़ों को मेंटेन नहीं करते, गौर व फिक्र नहीं करते, अपनी लाइफ के अंदर हम मेंटेन नहीं करते, जिस वजह से हमारे अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं। तो नाइस टू मीट यू डॉक्टर साहब, बड़ी खुशी हुई आपका इंटरव्यू लेके, आपसे मुलाकात करके। उम्मीद करता हूँ आप भी खैर खैरियत से होंगे, उम्मीद करता हूँ मेरे नाज़रीन इन चीज़ों को फॉलो करते हुए अपनी लाइफ में और अपने अंदर चेंज लेके आते हुए अपनी लाइफ के अंदर सिनेरियो चेंज करें और अपनी सेहत को बिल्ड करें और अपने आप के मामलात को पूरा रिव्यू करते हुए एनालिसिस के साथ अपनी लाइफ के मामलात को बेहतर करें। वो इमरान खान वाली तब्दीली नहीं, तब्दीली लेके आएँ अपने अंदर, तो ऑटोमेटिक हो जाएगी। नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम।